انابیہ نے ایک بار پھر چالاکی اور مکاری کا سہارا لیتے ہوئے سالتانہ کے گھر کا رخ کیا اور وہاں جا کر بے ہوشی کا ناٹک رچایا۔ گھر والے انابیہ کی فکر میں اس طرح مبتلا ہو گئے جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہوں، مگر مریم اس کی اداکاری کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی اور دور کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ شاویز تو انابیہ کے پیچھے بالکل دیوانہ ہو چکا تھا۔ انابیہ مکاری کے تمام ریکارڈ توڑ چکی تھی اور سالتانہ آنٹی بھی اس کی الف یسی فکر کر رہی تھیں جیسے وہ انابیہ کی حقیقت سے واقف نہ ہوں، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ انابیہ سب کچھ ڈرامہ کر رہی ہے۔ جب شاویز بہت پریشان ہو کر انابیہ کو اپنے کمرے میں لے جا کر لٹاتا ہے تو کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آتی ہے اور شاویز کے سامنے ایک ایسی شرط رکھ دیتی ہے جو پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ انابیہ کہتی ہے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں مریم کو طلاق دینی ہوگی۔ شاویز جواب دیتا ہے، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں مریم کو طلاق دے دو نونگوننا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں اسے رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، امی نے زبردستی یہ شادی کروائی تھی۔ مریم یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے اور اسے شدید افسوس ہوتا ہے۔ ایک بار پھر وہ انابیہ نامی ناگن کے ہاتھوں ڈسے جانے والی تھی۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کی شادی کا انجام بھی طلاق پر ہی ہوگا۔ ویسے بھی اس رشتے سے اسے کبھی خوشی نہیں ملی، صرف دال کی اور تکلیف ہی ملی ہے، مگر پھر بھی وہ اس رشتے کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ جب سالتانہ کو پتہ چلتا ہے کہ شاویز نے صرف انابیہ کے کہنے پر مریم کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ خاموش نہیں رہتی۔ وہ فوراً انابیہ کے پاس جا کر کہتی ہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مریم کو اس گھر سے نکالنے کی منصوبہ بندی کرو؟ یاد رکھو شاویز کسی صورت مریم کو طلاق نہیں دے گا۔ یہ شادی میں بڑیے اس لیے نہیں کروائی کہ مریم در بدر ہو جائے۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، اور اگر تمہیں شاویز سے چھوٹیے کا اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ اس سے شادی کرو اور کہیں اور جا کر رہو، میرے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالتانہ کی یہ بات انابیہ کو اتنی بری لگتی ہے کہ وہ سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر انہیں زور سے دھکا دے دیتی ہے اور بیچاری سالتانہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ ادھر جب شکیل صاحب ہوٹل میں انابیہ کو شاویز کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے دیکھتے ہیں تو انہیں شدید غصہ آتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے دوست بھی ہوتے ہیں۔ گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں، تمہاری بیٹی پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں۔ میں نے اپنی آن کے اوہے سے دیکھا ہے، وہ ہوٹل میں شاویز کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھی تھی۔ سمیرین بے بسی سے کہتی ہے، میں کیا کروں؟ میں تو اسے منع کرتی ہوں۔ دوسری طرف شاویز مریم کو اذیت دینا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، تمہاری وجہ سے میری محبت مجھ سے دور ہو رہی ہے۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو بہتر تھا۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تاکہ انابیہ سے شادی کر سکوں۔ مریم ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، میں کبھی آپ کی زندگی میں مداخلت نہیں کروں گی، مگر مجھے طلاق نہ دیں۔ میں اسی گھر میں آپ کی بیوی بن کر سالتانہ آنٹی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب جانتے ہیں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مریم کی حالت دیکھ کر شاویز کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے۔ وہ انابیہ سے کہتا ہے، اگر شادی کرنی ہے تو مریم کے ہوتے ہوئے ہی کرنی ہوگی۔ میں مریم کو نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی اپنے والدہ کو ناراض کر سکتا ہوں۔